کوئی ایسا پیغام ہم دیں کہ جس سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت ہو سکے، ہمارے ملک کی حفاظت ہو، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی حفاظت ہو۔ ہمارے یہاں پر آج بہت سارے احباب موجود ہیں، خاص طور سے حضرت علامہ عبدالجبار منظری صاحب ہیں اور حضرت علامہ مولانا منصور صاحب عارفی اور دوسرے حضرات یہاں پر ہمارے حاجی بھولا صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں۔ یہ اپنی اپنی رائے یہاں پر پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کس اعتبار سے اپنی زندگی گزارنی ہے، خاص طور سے رمضان کے تعلق سے۔ میں چند باتیں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں چونکہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے تو یہ نماز پر پابندی نہیں ہے۔ اصل میں بھیڑ بھاڑ جمع نہ ہو، لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پہنچ کر کے کہیں پر مجمع نہ لگائیں اور آپس میں دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینس، اس کے لیے یہ قانون لگایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں میں لوگ آئیں گے، جب جماعت ہوگی تو بھیڑ ہوگی، تو یہاں پر مین جو مدعا ہے وہ بھیڑ کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے نہیں۔ تمام مسجدوں میں اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے۔ چند لوگ جو مسجدوں میں موجود ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں یا ایک دو اور اس میں نگراں ہیں، خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ لوگ مسجد میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو مین معاملہ ہمارا بھیڑ لگانے کا ہے، اس پر پابندی ہر اعتبار سے لگائی گئی ہے اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، خاص طور سے ملک نیپال میں بھی جو مسلمان ہیں، وہ سرکار کی طرف سے جو بھی قانون نافذ کیا گیا ہے وہ مسلمان اس کا پالن کر رہے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے تمام معمولات کو، اپنے تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ابھی خصوصی کے ساتھ چونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو تراویح کا مسئلہ ہوگا۔ بہت سارے ہمارے بھائی تراویح کو لے کر کے فکر میں ہیں کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزو، تراویح یہ سنت مؤکدہ اور اس کی جماعت بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ مطلب یہ کہ چند لوگ مل کر کے اگر جماعت سے نماز پڑھ لیں تو باقی لوگوں پر جماعت لازم نہیں ہوتی ہے۔ وہ محلے میں یا اپنے گھروں میں الگ الگ تنہا اگر اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کے ختم کرنے کی بات ہے تو قرآن کے ختم کرنے کا مسئلہ بھی ہے کہ یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجدوں میں حافظ قرآن ہیں، وہ قرآن ختم کر رہے ہیں اور گھروں میں دوسرے لوگ اگر موجود ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے یا آیتوں کے ذریعے اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز درست ہو رہی ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہیں، شریعت کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور مسجد میں بھیڑ بھاڑ نہ لگا کر کے، افطار کی پارٹی نہ کر کے، سحری کے لیے انتظام جیسا کہ نیٹ کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ رات بھر اعلان کر کے اور رات بھر کیسٹ لگا کر کے، موبائل لگا کر کے لوگوں کو بیدار نہ کریں، بلکہ اس کے لیے وقت متعین کر لیں۔ ایک مرتبہ لوگوں کو بیدار کر دیں کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، انتظام کر لیں۔ دوبارہ پھر یہ بتا دیں کہ اتنا وقت باقی ہے اور آخر میں ایک مرتبہ اعلان کر دیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ حضرات اب سحری کرنا بند کر دیں۔ تو اس اعتبار سے اس کے لیے تراویح بھی مسئلہ ہوگا کہ 4-5 لوگ جو مسجدوں میں ہوں گے تو اب یہ آسان طریقہ یہ ہے حافظوں کے لیے کہ کم سے کم قرأت کریں اور طریقہ یہ اپنائیں کہ ہمیں 27 رمضان تک انشاءاللہ قرآن ختم کرنا ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ 1.5 پارہ 5-6 دن پڑھیں اور یا تو سوا پارہ 12-13 دن پڑھیں اور اس کے بعد میں ایک پارہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے پڑھیں۔ تو اس لحاظ سے شب قدر میں قرآن بھی ختم ہوگا اور آسانی کے ساتھ ہماری تراویح بھی ہو جائے گی اور چند لوگ جو تراویح پڑھ رہے ہیں یہ بھی تھوڑی ہی دیر کے لیے ایک ساتھ جمع ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لوگ بھی الگ الگ دور ہو جائیں گے۔ تو ان طریقوں پر اپنائیں۔ ہمارے بہت سارے یہاں پر علماء موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شریعت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، وہ بھی بہت ساری باتیں پیش کریں گے۔ ایک خاص ضروری چیز ابھی کل ہمارے ہارون بھائی نے بتایا کہ مسجدوں میں جو حضرات موجود ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام، تو یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ ابھی ایک سوشل میڈیا پر ایک خبر آ رہی ہے کہ کہیں پر مسجد میں کسی مؤذن کا یا امام کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی، 2-3 دن کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا۔ تو اس اعتبار سے کھانا نہ کھانے کی بنیاد پر تو یہ خاص طور سے ہماری ذمہ داری ہے، محلے والوں کی اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ جو حضرات جہاں کہیں بھی موجود ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں،
وہ خاص طور سے اس پر توجہ دیں، اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو خاص طور سے ان کے سحری اور افطاری کا انتظام کریں، تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ آنے پائے سامنے کہ جس سے آگے چل کر کے ہمیں دقتیں اٹھانی پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ کہیے نا کہ جو ہے یہ ضلع کے اندر اگر کسی کو تنخواہ نہیں مل رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ نہیں، تو ہماری کمیٹی کھانے کا بہت جامع مسجد سے دسمبر کا ہاں ایک ضروری پیغام یہ بھی سن لیں کہ ضلع واقع میں جہاں کہیں بھی ہمارے علماء حضرات ہیں اور مسجدوں مدرسوں سے لگے ہوئے حضرات ہیں، اگر ان کے لیے تنخواہ وغیرہ کو لے کر کے کوئی دقتیں ہو رہی ہیں، کھانے کا دقت ہے، کھانے کی دقت ہو رہی ہے، تو ہمارے یہاں کمیٹی سے یا جو دوسرے افراد ہیں یہاں پر اس کے منتظمین ہیں ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہو سکتا ہے ان کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق خیر بخشے اور ہمیں ہر بلا سے، خاص طور سے کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔